أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البروج، اس سورت کا تعارف ہے الشواہد الالہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ باقاعدہ گواہ ہوں گی جن کا پر اور کوئی گواہ نہیں تھا۔ وہ کیا چیزیں ہیں کہ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہ پہلی بات کہ آسمان جو اتنے بڑے بڑے برج اور بڑی بڑی دیو ہیکل چیزیں رکھتا ہے، اس کے اندر بڑے سے بڑے ستارے اور سیارے اور کہکشائیں چل رہی ہیں، یعنی یہ بلندی یہ خود ساری کی ساری گواہ ہے کہ تیرے رب کی پکڑ کوئی ہلکی نہیں ہو سکتی، وہ بڑی طاقتوں والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید والیوم الموعود، اور ایک آنے والا جو دن ہے جس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، وہ موعود دو قسم کا ہے، دنیا میں تو عذاب کا دن ہے اور آخرت میں قیامت کا دن ہے۔ وہ یوم الموعود بھی اس بات کا گواہ ہے کہ مظلوموں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، ایک طاقتوں والا رب اپنی پکڑ سمیت موجود ہے۔ وہ شاہد و مشہود، کوئی بھی ایسا پروگرام جہاں پر کوئی دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہ موجود ہوتے ہیں، وہ یا کفر اور شرک کے گواہ ہوں اور کفر اور شرک کی محفلیں مشہود ہوں، یا وہ دین اسلام کے مراکز جگہ اور اس کے جتنے بھی بیان ہونے والے وہاں پروگرام ہیں، وہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہوتا ہے اور جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، یا مظلوموں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو ظالم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے والے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، غرض کسی قسم کا کوئی شاہد ہے اور مشہود ہے۔ خصوصاً دین فطرت کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے گواہ بھی بن رہے ہوتے ہیں، وہ انکار بھی نہیں کر سکیں گے، سلطانی اور عینی گواہ ہوں گے۔ وہ مشہود، اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خود بھی گواہیاں دیں گے اور بتائیں گے کہ اے اللہ ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، ان سارے شواہد کے بعد فرمایا کہ کھائیوں والے تباہ کر دیے گئے یا تباہ ہوں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو دونوں قسم کی تصویروں کو شامل ہے، ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی، شاہد کو بھی اور مشہود کو بھی۔ ظالم کے لیے معنی ہوگا برباد ہو جائے، مر جائے، تباہ ہو جائے، قتل الانسان ما اکفرہ کی طرح، کہ قتل اصحاب الاخدود، کہ وہ کھائیاں کھود کر جو ظالم تباہ کر دیتے تھے مومنین کو، مسلمانوں کو گڑھوں کے اندر ڈال دیتے تھے اور ان کو زندگیاں ختم کر دیتے تھے، وہ تباہ ہو جائیں، وہ خود مر رہے ہیں۔ اور ان کا مومنوں کو مارنا وہ تو ایک لحظہ کا ہے کہ وہ انہیں پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب وہ جنت میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ تباہ ہو گئے جنہوں نے اتنی بڑی اللہ کے ولیوں کو نقصان دیا، تباہ ہوں گے۔ اور اسی طرح قتل اصحاب الاخدود، وہ مشہود ہیں، یعنی وہ اگر مظلوم ہیں تو فرمایا ان کو تو مار دیا گیا، کیا خیال ہے کہ وہ ان کو دیکھنے والا، ان کا بارے میں پوچھنے والا اور کوئی نہیں ہوگا؟ حکومتیں کیا سمجھتی ہیں، ہم نے مسلمانوں کو مار ڈالا، ان کے خون کو چوس لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یہ سارے کے سارے شواہد اللہ کے اس بات پر موجود ہیں۔ الشواہد علی المشاہد علی الشہید الحریق والبطش الشدید، جو اس صورت کا تعارف بنتا ہے کہ ان سارے مشاہد پر اللہ کے قائم کردہ شواہد موجود ہیں۔ علی الشہید الحریق، کہ وہ مسلمان جو وہ شہید جو جل رہا ہوتا ہے، اس کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کی راکھ بن جاتی ہے،
اس کا کوئی کیا پوچھنے والا نہیں، الشواہد اس پر بھی موجود ہیں، والبطش الشدید اور اللہ کی شدید پکڑ پر بھی شواہد یہی کافی ہیں کہ پھر اللہ کی جب پکڑ آئے گی۔ 2 دفعہ ان فرمایا، پہلا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ ایک تو شہید اور حریق اور فتنے میں پڑ جانے والے، آزمائش میں پڑ جانے والے مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے ساتھ جنہوں نے بھی زیادتی کی ہے، جنہوں نے بھی ان کو آزمائشوں میں ڈالا ہے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، اور جہنم میں تو طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں، وہاں ایک عذاب حریق بھی ہوگا۔ اور دوسری دفعہ مومنوں کے لیے اسی ان کتاب ایک اور ان آیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو مظلوم ہو گئے، جو مومن مفتون ہو گئے، جن کو فتنوں میں ڈالا، تو ان کے لیے تو باغات ہی باغات ہیں، ان کے لیے تو آسائش ہی آسائش ہے، ذالک الفوز الکبیر، ان کے لیے بہت بڑی یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری دفعہ ان آیا، یہ 2 دفعہ ان ویسے ایک دوسرے کے تابع کر کے بیان کیا، ایک کافروں کے لیے ایک مومن کے لیے، پھر شواہد کے حساب سے دوسرا ان یہ ہے، ان بطش ربک لشدید، پھر باقی اس کے تابع ہے کہ انہ هو یبدع ویعید وهو الغفور الودود، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، برجوں والا آسمان، ستاروں سیاروں کہکشاؤں والا آسمان، جو اللہ اتنی بڑی خلقت اور بلندی کو سجا سکتا ہے، کیا وہ ان کو پکڑنے پر قادر نہیں؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ویسے زمین پر تم نے ایک مناظر اور بھی سنے ہوں گے، هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کیا سمودیوں اور فرعونیوں کے حالات تم پر نہیں گزرے؟ 2 قوموں کا ذکر فرمایا، کیوں کہ دنیا کی بادشاہت کے لحاظ سے فرعون طاقتور تھا، کیونکہ اس نے زمین پر آ کر حکومتی کا صرف دعویٰ نہیں کیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، نعوذ باللہ۔ اور قوم سمود یہ مال کے لحاظ سے سب سے طاقتور تھے۔ فرعون و ثمود، کیا ان کی خبریں تمہیں نہیں آئیں؟ ان کو اللہ نے غارت کر دیا تو تم کس باغ کی مولی؟ ان بطش ربک لشدید، مسلمانوں کا خون بہانے والے، مسلمانوں کے مالوں کے دشمن، اللہ تمہیں پکڑے گا۔ الشواہد علی المشاہد، یہ اس صورت کا تعارف ہے، الشواہد الالہیہ، وما علینا الا البلاغ۔